بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الحدود میں ہے۔ کتنی ہوتی اب افزا کے بعد اس کی قیمت میں کتنی کمی آئی ہے تو وہ جو تفاوت ہے وہ اس افزا کرنے والے کو دینا پڑے گا۔ ابھی ہم چلتے ہیں۔ وَلَوْ وَجَدَ مَعَ زَوْجَتِهِ رَجُلًا، اگر شوہر پائے اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو یزنی بہا، جو مرد اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، فَلَهُ قَتْلُهُمَا، تو شوہر کو حق ہے کہ اس مرد اور اپنی بیوی کو قتل کر دے، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، البتہ یہ معاملہ اس کا اور اس کے اللہ کا ہے۔ اگر حقیقت میں زنا ہے تو قتل کر سکتا ہے، اگر زنا نہیں ہے تو قتل نہیں کر سکتا۔ ولا اسم علیہ، اور یہ مرد گنہگار نہیں ہوگا بذالک، اسے قتل کرنے کی وجہ سے۔ وَإِنْ كَانَ، اگرچہ حد کا حاصل کرنا اور جاری کرنا فی غیرہ، اس مورد کے علاوہ دوسرے مورد میں، منوطن بالحاکم، یہ حاکم کے ساتھ منوط ہے، حاکم ہی حد جاری کر سکتا ہے۔ ھذا هو المشہور بین الاصحاب، کہتے ہیں یہی بات مشہور ہے علماء کے درمیان کہ قتل کر سکتا ہے بیوی کو اور اس کے دوست کو۔ لا نعلم فیہ مخالفا، ہمیں اس مشہور نظر میں کوئی مخالف نظر نہیں آیا ہے۔ وہ مروی ایضا، اور اس کے بارے میں روایت بھی ہمیں ملتی ہے۔ روایت بھی اگر ہم پڑھیں گے تو بحث ذرا لمبی ہو جائے گی، اس کے باوجود میں اشارہ کرتا ہوں روایت کی طرف۔ روایت جو ہے وہ کافی میں وسائل میں نقل کی گئی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کوئی راوی تھا، وہ کہتا میں نے سنا ہے چھٹے امام سے، وہ امام علیہ السلام فرما رہے تھے ایک مرد کے بارے میں کہ وہ اپنی عورت کو دیکھا کہ وہ حرام کا کام کر رہی تھی، تو پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ شخص اگر دیکھتا ہے کہ واقعا ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ اس کا خون بہا سکتا ہے۔ خیر، ولا فرق فی زوجت، کہتے ہیں اس بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے بین دائم والمتمتع بہا، چاہے وہ عقد دائم کے ذریعے بیوی ہو چاہے متع والی بیوی ہو۔ ولا بین المدخول بہا وغیرہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ اس بیوی کے ساتھ دخول کر چکا یا اس نے دخول نہیں کیا ہے۔ ولا بین الحرۃ والامۃ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ بیوی اس کی آزاد ہو یا کنیز ہو۔ ولا فی الزانی، اور وہ زنا کرنے والے میں بھی کوئی فرق نہیں ہے بین المحصن وغیرہ، کہ وہ محسن ہو یا غیر محسن ہو۔ لإطلاق الاذن، اس لیے کہ جو قتل کرنے کی اجازت ہے مطلق ہے، یعنی یہ المتناول لجمیع ذلک، یہ ان تمام موارد کو جو ہے کہ وہ شامل ہو جاتی ہے۔ والظاہر، کہتے ہیں ظاہراً یہ جو قتل کی اجازت ہے اس میں اشتراط المعاینہ، شرط ہے کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہے وہ دیکھے کہ یہ کام ہو رہا ہے۔ اب میں معاینہ پڑھ رہا ہوں، حقیقت میں صرفی قوانین کے مطابق اس کو پڑھنا چاہیے معاینت، کیونکہ الف زائد کے بعد جب یا وا آئے وہ حمزے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہو الحد ما یعتبر فی غیرہ، کہتے ویسے ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ عام طور پر دوسری زناؤں میں دیکھنے کا کہا گیا تھا، کلمیل فی المکحلہ والی۔ ولا یتعدی، یہ قتل والا حکم نہیں تجاوز کرے گا الی غیرہا، غیر بیوی کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ رَحِمًا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ماں بہن کیوں نہ ہو، او محرمًا، یا وہ جو ہے کیا ہے زنا کرنے والا محرم کہیں، یا یوں کہیں کہ وہ عورت اس کے ساتھ محرم ہو۔ اقتصاراً فی مخالف الاصل، اکتفا کرتے ہوئے وہ چیز جو خلاف اصل ہے۔ اصل یہ ہے کہ حاکم سزا دے، کوئی غیر حاکم سزا نہ دے۔ بیوی میں اجازت دی علی محل الوفاق، تو مخالف اصل میں ہم محل وفاق پر ٹھہریں گے، محل وفاق وہی بیوی ہے۔ وَهَذَا الْحُكْمُ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ كَمَا ذُكِرَ، کہتے ہیں یہ حکم جو بیوی کو شوہر قتل کر سکتا ہے یہ حقیقت اور شریعت کے مطابق ایسے ہی ہے جیسے ذکر ہوا۔ ولیکن فی الظاہر، لیکن ظاہری طور پر وہ علیہ، واجب ہے اس مرد پر، جو ہے کیا جناب واجب ہے؟ واجب ہے اس مرد پر القود،
کہ اس کا قصاص کیا جائے. اقرار ہی، البتہ اس وقت قصاص ہوگا جب یہ شوہر اقرار کرتے ہیں قتل ہی کہ ہاں میں نے بیوی کو بھی قتل کیا ہے، اس کے دوست کو بھی قتل کیا ہے. اور قیام البینۃ بہ، یا بینہ قائم ہو اس قتل پر. الا مع اقامت البینہ، ہاں ایک صورت میں یہ مرد قتل سے بچ سکتا ہے، جب یہ 4 مردوں کو پہلے لے آئے کہ بھائی دیکھو یہ ایسا کام ہو رہا ہے، دعویٰ ہو یہ جو دعویٰ کر رہا ہے. او تصدیق من ولی المقتول، یا مقتول کے ولی تصدیق کریں کہ ہاں اس نے جو ہمارے بندے کو قتل کیا ہے واقعی ٹھیک قتل کیا ہے، اس ہمارے بندے کے تعلقات اس کی بیوی کے ساتھ تھے. لأصالت عدم استحقاق ہی القتل، بھائی یہ اصالت دلیل ہے کس کی؟ قصاص کی. اس کو کیوں قصاص کریں گے؟ کہتے اصل یہ ہے کہ اس کو قتل کا حق نہیں تھا، اب اس نے قتل کا حق کیا، قتل کیا تو قتل ہوگا. وعدم الفعل المدعا، اور اصل یہ ہے کہ وہ کام نہیں ہوا کہ جس کی یہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی زنا واقع نہیں ہوئی. وفی حدیث سعد بن عبادہ، اور کہتے ہیں وہ حدیث جو سعد بن عبادہ نے نقل کی ہے اور المشہور مشہور بھی ہے. لما قیل لہو، جب کہا گیا سعد بن عبادہ کو، لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا، اگر تو اپنی بیوی کے پیٹ پر کسی مرد کو دیکھے، یہ پیٹ یعنی گویا کہ ایک کنایا ہے، یعنی اگر دیکھے کوئی زنا کر رہا ہے، ما کنت صانعا بہ، تو تم اس مرد کے ساتھ کیا کرو گے؟ تو اس بندے نے کہا کنت اضربہ بسیف، میں تو اس کو تلوار کے ساتھ قتل کر دیتا. فقال لہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر رسول اکرم نے اس شخص کو کہا فکیف بالاربعۃ شہود، اور یہ کیسے؟ حالانکہ 4 شاہدوں کا کہا گیا ہے. ان اللہ تعالی جعل لکل شیء حدا، بتحقیق اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی حد اور سزا مقرر کی ہے. وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا، اور اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہر اس بندے کے لیے جو اس حد سے تجاوز کرے اس کو بھی سزا ملنی چاہیے. یعنی کیا؟ یعنی 4 شاہدوں کے بعد یہ حد ہوگی، اور تم نے بغیر 4 شاہدوں کے قتل کیا تو تمہیں بھی حد لگنی چاہیے. اب یہ گویا کہ ایک قسم کی حدیث ہے کہ جس میں گویا کہ یہ بحث ہے کہ شوہر بیوی کو قتل کر سکتا ہے. وَمَن تَزَوَّجَ بِأَمَةٍ، اور وہ شخص جو کسی کنیز کے ساتھ شادی کرے، عَلَى حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ، جبکہ اس کے گھر میں اس کی بیوی آزاد بھی ہے اور وہ مسلمان بھی ہے. وَوَطِئَهَا، اور اس مرد نے کنیز کے ساتھ وطی بھی کر دی، قبل الاذن من الحرہ، حرہ سے اجازت لینے سے پہلے. وَإِجَازَتِهَا عَقْدَ الْأَمَةِ، اور ابھی آزاد عورت سے اس نے کنیز کے عقد کی اجازت بھی نہیں لی، اجازت سے پہلے ہی وہ کام کر لیا. فعلیہ ثمن حد زانی، تو اس شادی کرنے والے پر زانی کے حد کا 8واں حصہ لگے گا. بھائی زانی کی حد جو ہے کیا 100 کوڑے، اب 100 کا 8واں حصہ کیا ہوگا؟ 12 کے حساب سے ہم اگر کریں گے تو 8 12 96 ہو جائیں گے، اور پھر 4 کا ثمن آدھا ہوگا، یعنی کیا؟ یعنی 12.5 کوڑے لگیں گے. 12 صوتاً و نصف، ٹھیک ہے 12.5 کوڑے لگیں گے. وَإِنْ يُقْبَضَ فِي النِّصْفِ عَلَى نِصْفِهِ، بھائی یہ 60 اور آدھے کا حساب کیسے کریں گے؟ وَإِنْ يُقْبَضَ پکڑا جائے گا فی النِّصْفِ، اس کوڑے کے آدھے کو، عَلَى نِصْفِهِ اس کے آدھے پر، یعنی آدھا ماریں گے آدھا ہاتھ میں پکڑیں گے. وکیل، اور ایک قول کے مطابق آدھا کوڑا ایسے ہوتا ہے، ان یضربہ ضربن بین ضربین، اس شادی کرنے والے کو نہ زور سے مارے نہ آہستہ، درمیانہ مارے، فل کوڑا. تو یاد. ومن افتز بکرن، اگر کوئی شخص افضا کر دے، یعنی مخرج البول والغائط ایک کر دے لیکن بے اصبعہ ہی، اپنی انگلی کے ساتھ، فازال بکارتہا، نتیجے میں اس لڑکی کی بکارت بھی چلی گئی. لزمہ مہر نسائہا، تو اس مرد کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنی عورتوں کو یا اس قسم کی لڑکیوں کو جو مہر ملتی ہے وہ دے گا. وَإِنْ زَادَ عَنْ مہر سنت، اگر کہ وہ مہر سنت سے بڑھ گئے، مہر سنت 500 درہم ہے. ان کانت حرتن، اگر یہ افضا ہونے والی آزاد عورت تھی. صغیرتن کانت ام کبیرتن،
مسلمتن ام کافرتن، کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو. ولو کانت امت، اگر یہ افضا ہونے والی عورت کنیز تھی، فعلیہ، پھر افضا کرنے والے پر عشر قیمت، اس کی قیمت کا 10واں حصہ ہے. کس کو دے گا؟ لے مولا، اس کنیز کے مولا کو دے گا. یعنی اگر 1,00,000 روپیہ قیمت ہے تو 10,000 روپیہ دے گا علی العشر. وہ بہی، اسی عشر کے بارے میں روایت بھی ہے، لیکن کیا کریں، فی طریقہ طلحہ بن زید، اس کے جو ہے کیا ہے راویوں میں جناب طلحہ بن زید ہے اور یہ سکا نہیں ہے. ومن ثم قیل بوجوب العرش، اور اسی راوی کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ بھائی 10واں حصہ نہیں بلکہ عرش دے گا. عرش کیا ہے؟ وہ مابین قیمت بکرن و سیبن، کنواری اور پر سیل ٹوٹی ہوئی کے بیچ میں جو قیمت کا تفاوت ہے وہ دے گا. لأنہ، اس لیے کہ افضا کرنے والا موجب الجنایت، یہ سبب بنا ہے کہ جنایت واقع ہو علی مال الغیر، غیر کے مال پر. وَهَذَا الْحُكْمُ فی الباب عرضی، کہتے یہ افضا والا حکم اس باب زنا میں یا عارضی طور پر بیان کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یا حدود میں عارضی طور پر بیان کیا گیا ہے. والمناسب فیہ الحکم بالتعذیر، مناسب اس افضا والے مسئلے میں یہ ہے کہ تعذیر کی جائے، یعنی حاکم شرع مصلحت کے مطابق سزا دے. لإقدام ہی علی المحرم، اس لیے کہ افضا کرنے والے نے ایک حرام کام کیا ہے. وقد اختلف فی تقدیر ہی، فرماتے ہیں کہ اس تعذیر کی مقدار میں اختلاف کیا گیا ہے. فاطلقہ جماعت، ایک جماعت نے مطلق کہا کہ اس کو تعذیر کی جائے گی. وجعلہ، اور اس تعذیر کو بعض نے کہا ہے من 30 الی 80، 30 سے لے کے 80 تک کوڑے لگائے جا سکتے ہیں. وآخرون الی 99، اور دوسرے علماء آئے ہیں انہوں نے کہا کہ 99 کوڑے لگیں گے. وفی صحیحت ابن سنان عن صادق علیہ السلام، اور جناب ابن سنان نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت صحیحہ نقل کی ہے فی امرأتن، ایک عورت کے بارے میں، افتزت، جس نے افضا کیا تھا جاریتن، اپنی نوکرانی کو، یا یوں کہیں کہ ایک کنیز کو اپنے ہاتھ کے ساتھ. قال علیہ المہر، یا جاریہ بمعنی لڑکی. تو امام علیہ السلام نے کہا افضا کرنے والی عورت کو مہر دینی ہوگی. وتضرب الحد، اور اس کو حد بھی ماری جائے گی. حد کتنی ہوگی؟ فرماتے ہیں حد وہی ظاہراً تعذیر کی معنی میں ہے، اس کو حد بھی ماری جائے گی. وفی صحیحت ہی، ابن سنان کی صحیحہ میں یہ بھی ہے کہ ان امیر المومنین قضا بذالک، حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا، ادائے مہر کا اور جو ایک ہے سزا کا. وقال تجلد 80، اور امیر المومنین نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے. تو یہ افضا کا مسئلہ تھا جو استطراداً یہاں پر بیان ہوا. امید ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.